اور اس وقت مولا شام میں داخل ہو رہے تھے. دو روایت، ایک روایت ہے کہ بی بی سکینہ نے اس سے کہا وَعَلَى نَاقَةٍ بُنَيَّةٌ صَغِيرَةٌ، یہ روایت کا جملہ ہے. اونٹ کے اوپر ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی تھی. ایک روایت یہ کہ سہل ابن سعد کو امام سجاد نے کہا، ایک روایت یہ ہے کہ بی بی سکینہ نے کہا سہل کیا تیرے جیب میں کوئی درہم و دینار ہے؟ کہا مولا اس حالت میں آپ درہم و دینار کا کیا کریں گے؟ کہا اس شخص کو کہ جس نے حسین کا سر اٹھایا ہے جا کے کچھ درہم و دینار دے اور اس سے کہے کہ مجمع میں آگے آگے چلا جا. کہا مولا کیوں؟ کہا تاکہ زمانہ حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھے، زینب کے سر کو نہ دیکھے. میں کہوں گا سہل تیرا مال کتنا پاکیزہ ہے جو اس کام آیا کہ زینب کے سر. حجرکم علی زہرا. عزیزوں شب اربعین آ گئی. اللہ اکبر. رہائی ملی نا. چوتھے امام ایک مرتبہ قید خانے سے باہر نکلے. روایت اس طریقے سے ہے کہ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کھانا آیا تھا، کھانا بنا تھا، مگر روایت میں اس طریقے سے کہ امام سودا لینے کے لیے شام کے بازار میں گئے کہ گھر والوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کریں. اب مجھے نہیں پتا کہ مولا اس بازار میں واپس کیسے گئے ہوں گے. منہال ملا مولا سے، اور ایک مرتبہ منہال نے جملہ کہا کیف امسیت یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ نے شام کیسے کی. نہ میں ترجمہ یوں کروں، وہ یوں پوچھنا جا رہا تھا اے ابن رسول اللہ آپ نے شام میں شام کیسے کی. ایک مرتبہ مولا جواب دیتے روکے اے سہل اے منہال امست العرب تفتخر علی العجام بان محمد منا. عرب اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ محمد ان میں سے ہے. امست القریش تفتخر علی غیر قریش بان محمد منا. قریش والے اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ محمد ہم میں سے تھے، مگر ہم جو محمد کی اولاد ہیں مشردون، ہم اس شام کے اندر بے کسی کے ساتھ. بس عزیزوں اب ایک مرتبہ رہائی ملی. مجھے نہیں معلوم ہے کہ سید سجاد بہن کی قبر سے کیسے جدا ہوا. پڑھو ایک جملہ سنو گے عزیزوں. ہاں گٹ گٹ کے گریا کرنا بھی سکینہ کو یاد کرنا. پتہ ہے کیا میں کہوں، عجیب ایک تخیل ہے میرے ذہن میں، ذرا توجہ کیجئے گا اس تخیل پہ. میں کہوں کہ جس نے مسلسل 40 دن تک بیڑیاں پہنی ہو اس کی پنڈلیوں کا گوشت تو بیڑیاں کھا گئی تھی. اب جو بیڑیاں کھلی ہوگی پتہ نہیں بغیر بیڑی کے سجاد کھڑا بھی نہ پایا ہوگا. بس عزیز ایک مرتبہ یہ قافلہ کربلا کی جانب چلا ہے اور کربلا میں وارد ہوا ہے. مجھے کتب کے اندر کوئی مصائب کی تفصیل نہیں ملی، مگر ایک تخیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھو جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ کسی کے باپ کا یا کسی کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، بہن جب پردیس سے آتی ہے تو جب اسے قبر پہ لے جایا جاتا ہے نا تو سب سے پہلے اہتمام کیا جاتا ہے. اب اہتمام یہ کیا جاتا ہے کہ اسے سواری پر بٹھا کر لے کے جایا کرتا ہے، مگر زینب کی یہ حالت ہے کہ جیسے ہی کربلا کی زمین پر آئی اپنے آپ کو ہماری سے
घुटनों और कोलियों के बल चलती हुई वहां जाएगी, कब्र पे आई। दूसरा एहतमाम ये किया जाता है, एक मरतबा कब्र को गीला करने के लिए पानी लाया जाता है, मगर मैं कहूंगा यहाँ पानी की जरूरत नहीं थी। ज़ैनब और सज्जाद ने इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि ज़ैनब कि हुसैन की कब्र गीली हो गई। उसके बाद फूल का एहतमाम किया जाता है, कब्र के ऊपर फूल डाले जाते हैं। अब मैं कहूंगा अगर ज़ैनब सकीना को लेकर आती तो वो कब्र हुसैन पर रख देती कि भैया मैंने तेरा फूल तेरी कब्र पर रख दिया, मगर सकीना को तो ला ना सकी, मगर अब रखती तो क्या रखती, शायद नील के निशान बताए होंगे, अपने जिस्म पे लगे हुए ताजियाने बताए होंगे। बस अजीजों, उसके बाद एक मर्तबा जब हुसैन ने हाल सफर पूछा होगा, बहन जरा बता हाल सफर, अब कहे तो क्या कहे कि कभी इब्ने ज़ियाद का दरबार था, कभी यजीद का दरबार था। और बस अजीजा आखिरी जुमला सुनो, अब जो ज़ैनब कब्र अब्बास पे गई होगी, इतना ही कहा होगा, ओ मेरे गाजी गैरत वाले, ओ मेरी चादर के रखवाले, मुझे घिर के संभलना आ गया, अब्बास मुझे बाजारों में चलना है, अब्बास मुझे नजरों में चलना